بدقسمتی یہ ہے ہم کسی کی بات سننے سے پہلے فتویٰ جھاڑنا فرض عین سمجھتے ہیں. ہاں جیسے ابھی اللہ معاف فرمائے گوادر کے اندر سیلاب آ گیا, 90 پار کسی کا مکان تھا, تو غیانی آ گئی, موبائل کا دور کوئی نہیں تھا, ایک شخص مکان کی چھت پہ کھڑا ہوا, اس نے اگلے بندے کو انگلی کا اشارہ کیا, اگلے نے 2 انگلیاں دکھا دی, اس نے مٹھی دکھائی, اس نے ہاتھ یوں دکھا دیا. حالات تھوڑے نارمل ہوئے, پوچھا بھائی تو نے انگلی کیوں دکھائی؟ کہ میں نے کہا حالات بڑے خراب ہیں. تو غیانی ندی میں آ گئی, پوری بستی والوں کو تمام تر اپنے اختلافات مٹا کے ایک ہو جانا چاہیے. اس سے پوچھا تو نے 2 انگلیاں کیوں دکھائی؟ کہ میں نے کہا تو میری ایک آنکھ کٹ دینا, میں 2.5 کاٹ دوں گا. پوچھا بھائی تو نے ہاتھ کیوں دکھایا؟ کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح ہم نے اپنا اختلاف مٹا دینا ہے, اور ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک ہو جاتی نا بھائی. جی بھائی, جی بھائی, اچھا مولا نے گردن ہلا دی, بالکل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا بھائی. اگر یوں دیکھیں تو ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, لیکن پلیٹ میں پڑی بریانی سے بوٹی نکالنی ہو چکن کی تو اٹھانے کے لیے 5 کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں. مراد کیا ہے کہ جہاں پہ ذاتی مفاد آ جائے یہ اپنا اختلاف مٹا دیتی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. جب مشترکہ مفاد آئے یہ اپنا اختلاف مٹا دے, تو محبوب پیغمبر مدنی کریم کی ذات سے بڑھ کے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث ہر ایک کلمہ گو کے لیے اور مقدس ترین مرکز کون سا ہے, اور مقدس ترین میرے بھائی ذات کون سی ہے؟ ہم نے محبوب پیغمبر کی ذات کا دفاع جو کرنا ہے وہ دیوبندی بن کر نہیں کرنا, بریلوی بن کر نہیں کرنا, اہل حدیث بن کر نہیں کرنا. مجھ پہ خدا کی کروڑوں لعنتیں ہو کہ محبوب پیغمبر کی ختم نبوت میں ڈاکو پڑ جائے اور میں دیوبندی بریلوی کارڈ کھیلوں. میرا دیوبندی ہونا فائدے میں نہیں اگر محبوب پیغمبر کی عزت اور نبی کی ناموس محفوظ نہیں. ہم نے پیغمبر کی ذات کا دفاع جو کرنا ہے دیوبندی بن کر نہیں کرنا, بریلوی بن کر نہیں کرنا, اہل حدیث بن کر نہیں کرنا, پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا ہے تو محمدی بن کر کرنا ہے, امتی بن کر کرنا. کیوں نہ کریں اس محبوب کی ذات کا دفاع جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے. ہماری پہچان ہے تو غلامی محمد مصطفیٰ کے صدقے. ہوا کیا کہ آج ہم کسی اگلے کی بات سنتے نہیں, اور یاد رکھیے گا عقیدہ جب بھی بنتا ہے تو عقیدہ اقرار سے بنتا ہے, انکار سے عقیدہ نہیں بنتا, الزام بنتا ہے. اور ممکن ہے کو بھائی کہہ دے جی آنے والے شاہ صاحب جو آئے انہیں چونا لگانے کے لیے ایسی باتیں کی تو ان کا عقیدہ کوئی نہیں. تو بھائی کان کھول کے سن لیجئے گا, اگر میرا عقیدہ نہ ہو پیغمبر کی ذات کے بارے اور کسی کو چونا لگانے کے لیے اس بات کو بطور عقیدہ میں بیان کروں تو مرتے تب آمنہ کے نال کا مجھے کلمہ ہی نصیب نہ ہو. الحمدللہ ہم سنی ہیں اور سنی کی ٹناٹن سنی ہے, کسی کو چونا لگانے کے لیے عقیدہ بناتے بھی کوئی نہیں اور کسی کے ڈر سے اپنا عقیدہ چھپاتے بھی کوئی نہیں. آپ اگر کو پوچھے بھی آپ رسول خدا کی ذات کو مانتے ہیں تو میرا ایمان عقیدہ نزدیک میں محبوب پیغمبر کی ذات کو یوں مانوں کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے. پوری کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کون؟ کالی کملی والا ہے.